Mufti Tariq Masood, famous scholar. Like, comment and share Mufti Tariq Masood speeches. تو یہ بات خوب یاد رکھو، ایک اصولی بات ہے کہ یہ آیتیں جو اس قسم کی آیتیں ہیں یا اس قسم کی حدیثیں ہیں وہ متشابہات کہلاتی ہیں۔ کیا کہلاتی ہیں؟ متشابہات۔ متشابہات کے بارے میں صحیح عقیدہ ہے کیا؟ اچھا، متشابہات کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ یہ سبق یاد کرا رہا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ اس قسم کی فرقواریت سے اپنے دامن کو دور رکھیں۔ ایک قسم متشابہات کی وہ ہے جس کا حقیقی معنی ہی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، میننگ کیا ہے، یہی نہیں پتہ ہے ہمیں۔ جیسے حروف مقطعات ہے نا قرآن میں، الف لام میم، یہاں سے سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے۔ الف لام میم کا مطلب کسی کو پتہ ہے؟ یاسین، کوئی مطلب نہیں ہے اس کا۔ طٰہٰ، طٰ کا مطلب طٰہٰ کا مطلب ہاں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں یاسین اور طٰہٰ، یہ غلط ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی مستند روایت ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جس میں ہم یہ کہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو یاسین سے یا طٰہٰ سے خطاب کیا ہے۔ تو یاسین، اس کے بارے میں جو صحیح قول ہے، صحیح مذہب ہے، یہ کیا ہے؟ حروف متشابہات۔ کچھ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور نون والقلم وما یسطرون، آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ نون سے۔ نون کا مطلب نون، لیکن یہاں مطلب کیا ہے؟ ویسے تو نون کا مطلب سب کو پتہ ہے، ایک مسلم لیگ نون بھی ہے، ٹھیک ہے، اور نون حروف تہجی میں سے ہے، لیکن یہاں نون کا مطلب کیا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تبھی تفاسیر میں اس پر تفصیلی نہیں ہوتی، یاسین، نون، اور اسی طرح صاد والقرآن ذی ذکر ہے نا۔ یہ وہ متشابہات ہیں جن کا اصل مطلب ہی معلوم نہیں ہے، لہذا ان کی تحقیق میں پڑھنا یہ وقت کی بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب حکمت کیا ہے اس کی کہ بھئی اللہ نے ایسے لفظ قرآن میں کیوں رکھے ہیں، اور سورت کے بالکل شروع میں جیسے آتا ہے الف لام میم صاد، الف کا مطلب الف، لام کا مطلب لام، میم کا مطلب میم صاد۔ اب کیوں بھئی یہ کیا ہے واللہ عالم۔ کاف ہا یا عین صاد، سورہ مریم شروع ہو رہی ہے نا، کاف ہا یا عین صاد، یہ تو حروف تہجی ہیں، مطلب کسی کو نہیں پتا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اور بعض مفسرین نے بھی یہ قول کیا ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ بتا دیتے ہیں قرآن شروع ہوتے ہی کہ جتنا علم میں تمہیں دوں گا اتنا تمہیں سمجھ میں آئے گا، جو نہیں بتاؤں گا اس میں تم کیا ہو؟ جاہل، اس میں تم عقل لڑاتے رہو گے، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہی بندوں کا امتحان ہے کہ بندے ان حروف مقطعات پر غیب پر ایمان لا کر توقف کرتے ہیں یا اس کی تحقیق میں پڑھ کے اس کے معنی تلاش کرتے ہیں، کیونکہ علم سے روک دینا یہ بھی امتحان ہے۔ جس کو تحقیق کا شوق ہوتا ہے نا، اسے آپ کسی مسئلے میں تحقیق سے روکیں گے تو وہ نہیں رکے گا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ دیکھو جس کی طبیعت میں شر اور فساد ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز میں ٹانگ اڑاتا ہے۔ آپ اگر بچے کو روک دیں کسی کام سے، بچہ پوچھ رہے ابو یہ کیا ہے، بعض دفعہ والدین بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے، بعض دفعہ والدین کیا کرتے ہیں، بیٹا یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو عقل مند بچہ ہوگا کہے گا ٹھیک ہے جی ابو نے منع کر دیا۔ اور اگر وہ بار بار سوال پوچھے نہیں یہ کیا، نہیں یہ کیا، یہ کیا ہے، تو ابا کیا کریں گے؟ ڈانٹ لگائیں گے نا، بولیں گے چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے، ابا اس کو ڈانٹ لگائیں گے۔ تو ایسے ہی مسئلہ ہے کہ اس وقت جو دنیا میں فتنے پھیل رہے ہیں نا، بعض لوگ ایسی چیز کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن معلومات کا ان کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ان سے کہا جائے کہ بھائی اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھو تو وہ بریک نہیں لگاتے، وہ کہتے پھر بھی گھستے ہیں۔ یہ خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس سے معاشرے میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، فساد مثال کے طور پر آپ کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، کس کی بچی گھر سے بھاگی، کس کا کس سے تعلق چل رہا ہے، ان معلومات میں گھسنے کی شریعت نے اجازت دی آپ کو؟ بولو نا بھائی۔ لیکن ہر آدمی گھستا ہے کہ نہیں گھستا؟ شریعت نے منع کر دیا بھائی
پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, ان کا کیوں جھگڑا ہوا تھا, میاں بیوی کا, باپ بیٹے کا جھگڑا کیوں ہوا, یہ ان کا معاملہ ہے. انہوں نے آپ کو ثالث نہیں بنایا, تو آپ کو یہ نالج کا ہونا آپ کے پاس ضروری, بولو نا بھائی, نہیں ہے. لیکن اندر سے نا بے چینی شروع ہو جاتی ہے, پتا تو ہو یار, کچھ تو پتا تو چلے یہ ہو گیا رہا ہے. سارا فساد یہاں سے کھڑا ہوتا ہے, بدگمانیاں پھیلتی ہیں, لوگوں کے راز فاش ہوتے ہیں, پھر یہاں سے دشمنیاں شروع ہوتی ہیں. آپ اپنے کام سے کام رکھیں, دوسرے کے معاملے میں ٹانگ مت اڑائیں, یہ بڑا مسئلہ ہے. اور سارے فساد آپ نے دیکھا ہوگا, دفتروں میں لوگ جا کے معلومات کرتے ہیں کہ یار تمہاری تنخواہ کتنی ہے, وہ بتاتا ہے اتنی تنخواہ, فوراً مشورہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو کم ہے. وہ اپنے باس سے بدگمان ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ نتیجہ کیا ہوگا کہ کام دل جمی سے نہیں کرے گا, وہ کہے گا مجھے تنخواہ کم مل رہی ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے آپ اس سے تنخواہ جا کے پوچھیں؟ چلو اگر ویسی جنرل نالج کے لیے دوستی یاری میں, لیکن ہوتا کیا ہے, گھستے ہیں پھر آگے جا کے فساد پھیلاتے ہیں. کسی کے ہاں طلاق ہو جائے پھر تو ہر آدمی کے کان کھڑے ہوتے ہیں, یار کیوں ہوئی تھی, اس نے دی کیوں, غلطی کس کی تھی, حالانکہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس کا ذاتی میٹر ہے کہ عمران خان نے ریحام خان کو کیوں طلاق دی, اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کیوں دی, بھائی چھوڑو یار, ان کا ذاتی گھریلو مسئلہ ہے, ہمیں کیا پتا. ہم تو نہ ریحام خان کے خلاف ہوں گے اس مسئلے کی وجہ سے, نہ عمران, کسی اور مسئلے میں اختلاف ہو تو ایک الگ بات ہے. اسی طرح یہ یاد رکھو کہ جیسے علم حاصل کرنا عبادت ہے, اسی طرح بعض چیزوں کی نالج نہ ہونا بھی عبادت ہے. اگر آپ ان چیزوں کی نالج میں پڑھو گے تو خود بھی فتنے میں مبتلا ہوگے اور دوسروں کو بھی فتنے میں مبتلا کرو گے. تو اللہ نے سورہ فاتحہ کے بعد جب قرآن کی ابتدا کی تو الف لام میم سے بتا دیا کہ چپ کر کے بس الف لام میم کی تلاوت کرتے رہنا اور اس تجسس میں نہ رہنا کہ اس کا مطلب کیا ہے, کیونکہ میں نے یہ مطلب کسی کو نہیں بتایا. لیکن آپ دیکھ لیں آج بھی لوگ ان آیتوں کی میں گھستے ہیں اور وہ کرتے ہیں کہ اس کا کچھ اپنی طرف سے الف سے یہ مطلب ہے, لام کا یہ مطلب ہے, میم کا یہ مطلب ہے, وہ گھماتے رہتے ہیں اس کو. تو ہمارے قرآن کی ابتدا ہی کہاں سے ہو رہی ہے کہ جتنا بتا دوں مان لینا, اور جو نہیں بتاؤں تو چپ کر کے بس اس کی تلاوت کا ثواب حاصل کرنا. تو یہ بہت بڑی حکمت ہے. مفتی طارق مسعود, famous scholar. Like, comment and share Mufti Tariq Masood speeches.